20 کنال ہے، یعنی کہ 70 کنال پہ محیط یہ ایک عمارت ہے جو کہ ریسٹ ہاؤس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اور ان دونوں پہ ملا کے تقریباً 4 کروڑ روپیہ سالانہ ان کی مینٹیننس اور اپ کیپ پہ خرچ ہوتا ہے۔ اس کا فیصلہ ہوا کہ یہ بھی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں کنورٹ کیا جائے گا، اور پنجاب حکومت اس کا فیصلہ کرے گی، اور یہ کہ یا تو یہ ایک کمپیوٹر سینٹر اور انکیوبیشن سینٹر اور آئی ٹی کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ہوگا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیشنل کالج آف آرٹس جو ہے جو پنڈی میں بنا ہے کہ اس کو یہاں پہ شفٹ کر دیا جائے، لیکن جو موٹی بات ہے کہ یہ ایک اعلیٰ تعلیمی ادارہ بنے گا۔ اس کے بعد آ جائیے گورنر ہاؤس لاہور۔ گورنر ہاؤس لاہور جو ہے وہ 700 کنال پہ مشتمل ہے، اس میں مین گھر ہیں، اس کے علاوہ سٹاف کوارٹرز ہیں، وہاں پہ ایک سکول گرلز اور بوائز کے الگ سکول ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے۔ تو اس میں یہ جو بلڈنگز ہیں جو کہ سکول اور ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، ان کو الگ کر کے جو گورنر ہاؤس کا علاقہ جو ایریا ہے اس کو ایک میوزیم بنایا جائے گا، اور ایک آرٹ گیلری جو پبلک کے لیے کھلی ہوگی، اور جو اس کے گراؤنڈز ہیں وہ پبلک پارک ہے، وہاں پہ ایک زو بھی ہے چھوٹا سا، تو وہ پبلک پارک جو ہے اس میں عوام کو پبلک کے لیے ایک پبلک پارک کی جگہ کھول دی جائے گی، یعنی کہ گورنر ہاؤس لاہور گورنر ہاؤس نہیں رہے گا، وہ ایک پبلک پارک ہوگا اور ایک میوزیم ہوگا اور ایک آرٹ گیلری ہوگی۔ اس وقت جو گورنر ہاؤس ہے اس کی آلریڈی آرٹ گیلری وہاں آرٹ کلیکشن موجود ہے، اور جو دیوار مال روڈ کی سائڈ پہ ہے اس کو گرا کے وہاں پہ جگلا لگایا جائے گا، جس کے ذریعے تھرو نظر آئے گا، اور ایک بڑی خوبصورت جو عمارت اور گراؤنڈز ہیں وہ عوام کی دسترس میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد 90 شاہراہ قائد اعظم، جو کہ چیف منسٹر صاحب نے اپنے جو کئی دفتر بنائے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب نے، ان میں سے ایک دفتر یہ بھی تھا۔ اس کا فیصلہ ہوا ہے، اس پہ سالانہ خرچہ جو ہے تقریباً 8 کروڑ روپیہ اس کی مینٹیننس پہ آ رہا تھا۔ اس کا فیصلہ ہوا ہے کہ یہ پہلے بھی کرافٹ میوزیم ہوتا تھا، اس کو کرافٹ میوزیم میں تبدیل کیا جائے گا، اور اس کے نیچے ایک بڑا ہال ہے جس کو کنونشن سینٹر کے کانفرنس سینٹر کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ تو پنجاب حکومت اس کو میوزیم میں کنورٹ کرے گی، اور نیچے جو ہال ہے اس کو کانفرنس سینٹر، تو یہ ایک مربوط بلڈنگ ہوگی جہاں میوزیم بھی، جہاں پہ کرافٹ میوزیم بھی ہوگا، اور ساتھ کنونشن کے اور کانفرنس ہال جو ہے وہ بھی پبلک کو رینٹ آؤٹ کیا جائے گا، اور اس سے انکم آئے گی۔ سو بجائے اس کے کہ 8 کروڑ روپیہ اس پہ خرچ ہو، یہ پبلک یوز میں بھی آئے گا اور اس سے کچھ انکم بھی ہوگی، جو کہ اس کی اپ کیپ پہ اور باقی چیزوں پہ خرچ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد لاہور میں ہے چمبا ہاؤس۔ چمبا ہاؤس جو ہے وہ بھی مہاراجہ چمبا کی ایک عمارت ہوتی تھی، تاریخی عمارت ہے۔ اس کو چھوٹی عمارت ہے، بڑی نہیں ہے، جیو آر میں ہے، اور اس کو گورنر آفس میں کنورٹ کر دیا جائے گا، کہ وہ گورنر ہاؤس جو ہے وہاں سے شفٹ ہو جائے گا، تو چمبا ہاؤس جو ہے وہ گورنر آفس جو ہے وہ بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی لاہور میں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس، جو مال روڈ پہ واقع ہے، 16.5 ایکڑ زمین ہے اس کی، جو بالکل مین مال روڈ کے اوپر ایک بہت ہی اس کی اعلیٰ لوکیشن ہے۔ اس پہ تقریباً 50 لاکھ روپیہ مینٹیننس پہ خرچ ہو رہا ہے، استعمال ہوتا نہیں ہے یہ۔ اس کا فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پہ پنجاب یہ فارن آفس کے
پاس ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پہ نیگوسیشنز اور پراپر فارمیلٹیز آبزرو کرنے کے بعد اس کو ایک 5 اسٹار ہوٹل کی تجویز دی گئی ہے کہ یہاں پہ بنایا جائے. اس کے بعد کراچی کا گورنر ہاؤس جو ہے اس کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہوا. سندھ گورنمنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر ہاؤس جو ہے اس کو ایک میوزیم میں کنورٹ کیا جائے اور اس کے جو گراؤنڈز ہیں ان کو ایک اربن فارسٹ یعنی کہ ایک شہری ذخیرہ کہہ لیں یا جنگل کہہ لیں جس میں یعنی کہ پارک لینڈ جو اس کے ساتھ ہے اس کو پبلک یوز میں لایا جائے. تو یہ بھی تجویز جو ہے یہ سندھ حکومت کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ ڈسکشن کے بعد اس کو آگے لے جایا جائے گا. اس کے بعد اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہے کراچی میں. وہ جو گورنر سندھ ہیں ان کے لیے کیونکہ وہ اب گورنر ہاؤس نہیں رہے گا تو وہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ایک چھوٹی عمارت ہے وہاں پہ شفٹ ہو جائے گی. وہاں پہ ایک قصر ناز بھی ہے جو کہ گورنمنٹ آفیسرز کا ریسٹ ہاؤس ہے جو کہ پریمیئر لوکیشن میں ہے. اور جو قصر ناز ہے اس میں تقریباً اس وقت 1.25 کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے اور اس میں کوئی 30 سویٹس ہیں, کوئی VIP بلاکس ہیں, یہ وہ. اس کو بھی 5 اسٹار ہوٹل میں کیونکہ یہ اس کی لوکیشن جو ہے یہ مین کراچی کے جو ہوٹلز ہیں ان پرل کانٹیننٹل میٹروپول وغیرہ ان کے سامنے ہے اور اس کو اس میں کنورٹ کر دیا جائے گا. اس کے بعد گورنر ہاؤس بلوچستان میں کوئی میوزیم نہیں ہے کوئٹہ کے اندر. تو اس لیے تجویز یہ ہے کہ اس کے 2 پورشن ہیں, ایک نیا اینکسی بنی ہے اور ایک دوسرا پورشن ہے کہ گورنر ہاؤس بلوچستان جو ہے اس کو بھی ایک میوزیم اور بلوچ ہسٹری میں جو اس کے ہے اس میں کنورٹ کیا جائے. لیکن ایک پرائم منسٹر صاحب نے تجویز دی ہے کہ جو اس کے جو گراؤنڈ ہیں اور پارک ہے اس کے ساتھ اس کو کوئی علیحدہ بنا کے خواتین کے لیے ایک پارک بنایا جائے کوئٹہ کے اندر. جو گورنر ہاؤس کے جو پارک لینڈ ہے وہ صرف خواتین کے لیے ایک پارک جو ہے وہ بنایا جائے. اس کے بعد پشاور آ جاتے ہیں. پشاور میں جو گورنر ہاؤس ہے وہ بھی ایک تاریخی عمارت ہے اور اس تاریخی عمارت کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ اس وقت جو پشاور میوزیم ہے اس کے پاس اتنے نوادرات ہیں کہ اس کے بیسمنٹ میں تقریباً 30,000 ایسے نوادرات پڑے ہیں تاریخی جن کو دکھانے کی کوئی جگہ نہیں. تو اس لیے فیصلہ ہوا ہے کہ جو گورنر ہاؤس پشاور ہے وہ ہسٹری اور میوزیم اور ٹرائبل, کیونکہ ٹرائبل ایریا کا بہت پرانا تعلق ہے, اب تو ٹرائبل ایریا ختم ہو رہا ہے, تو وہ ٹرائبل ایریا کی جو ٹرائبل ہسٹری ہے اس کا بھی میوزیم بنے گا. اور اس کے جو پارک لینڈ ہے اس کو بوٹینیکل گارڈن بنایا جائے گا. اس کے بعد آ جاتے ہیں نتھیا گلی میں. نتھیا گلی کا گورنر ہاؤس جو ہے وہ ایک انتہائی خوبصورت محل وقوع ہے اس کا اور ایک انتہائی خوبصورت عمارت ہے وہ. اور اس کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک ریزورٹ ہوٹل اعلیٰ درجے کا, اعلیٰ کوالٹی کا ریزورٹ ہوٹل بنے گا اور گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا اس کا ساری فارمیلٹیز پہ پورا کرنے کے بعد اس کو دے گی ایک ریزورٹ ہوٹل کے لیے. تو یہ میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا جو گورنر ہاؤسز اور ان کے بارے میں فیصلے ہوئے ہیں. باقی جو عمارات ہیں, ریسٹ ہاؤسز ہیں, باقی چیزیں ہیں اور بھی بہت کچھ ہے, اس کے اوپر جیسے ہم آگے چلیں گے اس پہ کارروائی ہوگی. اب کیونکہ کیبنٹ میٹنگ ہے میں صرف 1-2 سوال لوں. یہ بتائیے گا
صدر اور یہ جو میرٹ کے سامنے مختلف آفس بنے ہیں، جس میں پنجاب ہاؤس ہے، جس میں بلوچستان ہاؤس ہے، کے پی ہاؤس ہے، یہ بھی بڑا ہیوج رقبہ ہے، ان کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوئی؟ نہیں، ان کے حوالے سے ابھی سیکنڈ فیز میں ہوگا، لیکن جو وزٹنگ یہاں پہ کیوں اسلام آباد میں کوئی ہوٹلز کی کمی ہے، جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ چاہیے، لیکن ابھی فرسٹ فیز میں جو ہوا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ دیکھیں، جو تو نئی یونیورسٹی بننی ہے، لیکن گورنمنٹ ہاؤس جو مری ہے وہ تو کل دیا جا سکتا ہے کسی کو، بالکل تیار ہے۔ تو اس لیے جو ایک چیز یاد رکھی جائے کہ ہیریٹیج ویلیو، یعنی کہ جو ورثہ کی ویلیو ہے کسی بلڈنگ کی، وہ تبدیل نہیں ہوگی، اس کو ہم نے اس طرح ہی رکھنا ہے۔ دوسرا ایک فگر مجھے یاد آ گیا، یہ ساری پراپرٹی سے جو بچت ہے، جو ان پہ خرچہ ہو رہا ہے اس وقت، وہ 115 کروڑ روپیہ سالانہ ان پراپرٹیز پہ خرچ ہو رہا ہے، تو 115 کروڑ۔ سو یہ جو ہے نہ صرف یہ کہ یہ خرچ نہیں ہوگا، بلکہ ان کا خیر کچھ جگہ پہ ہوگا بھی، لیکن انکم جنریٹنگ پروجیکٹس بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں جو کہ پیسے بھی دیں گے۔ شوکت صاحب، آپ نے اس کا کہا کہ 115 کروڑ کے جو ہے وہ اس کے اوپر بچت ہوگی، لیکن آپ نے کیا اس چیز کا بھی اسٹیمیٹ لگایا کہ جب ان کو آپ 5 اسٹار ہوٹل میں تبدیل کریں گے یا ان کو میوزیم میں کریں گے، اس سے آپ کو ارننگ کتنی ہوگی، اور ان کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی، کہ آپ اگر 5 اسٹار ہوٹل آپ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کا ایکسپینڈیچر کتنا ہوگا؟ دیکھیں، ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بنائی گئی ہے قومی لیول پہ، جس کے پرائم منسٹر صاحب جس کو چیئر کریں گے، ہر مہینے اس کی میٹنگ ہوا کرے گی، اور اس کے اندر جو بھی تفصیلات ہیں، ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 ہفتے پہلے یہ کام شروع ہوا تھا، اس کو ہم نے فیصلے کر دیے ہیں، اب اس کی تفصیلات جو ہیں جیسے وقت جائے گا وہ طے ہو جائیں گی۔